آج ہم تاریخ کے ایک ایسے نام پر بات کر رہے ہیں جو اکثر گونجتا ہے، خاص طور پہ پچھلے کچھ عرصے میں، میرا مطلب ہے ارطغرل غازی۔ جی ہاں، یہ نام تو بہت سنا گیا ہے۔ بالکل، نام تو زبان زد عام ہے، لیکن اس نام کے پیچھے جو شخصیت ہے، ان کی اصل کہانی کیا ہے؟ اور تاریخ میں ان کا حقیقی مقام کیا ہے، اس پر شاید اتنی وضاحت سے بات نہیں ہوتی۔ صحیح۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ہمیں ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے میں مدد دے سکتی ہیں، اور آج ہماری کوشش ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں ارطغرل کی زندگی، ان کی قیادت اور خاص طور پر اس سلطنت کی تشکیل میں ان کے کردار کا ایک آپ کہہ لیں تفصیلی جائزہ لیں۔ بالکل، اور یہ نقطہ دیکھیں شروع میں ہی بہت اہم ہے کہ ارطغرل غازی کی شناخت صرف سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد ہونے تک ہی نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، جو معلومات ہمارے پاس ہیں وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ ان کی اپنی شخصیت، ان کے فیصلے، ان کا کردار، وہ خود تاریخ ساز اہمیت رکھتے تھے۔ یعنی وہ صرف ایک باپ نہیں تھے، بلکہ خود ایک اہم شخصیت تھے۔ یقیناً، یہ ذرائع جن پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں، ان کی غیر معمولی بہادری، ان کی اٹل وفاداری، اسلامی اصولوں سے گہری وابستگی، یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جس میں وہ محض ایک پیشرو نہیں لگتے۔ تو پھر کیا لگتے ہیں؟ وہ ایک طرح سے حقیقی معمار نظر آتے ہیں، ایک ایسی بنیاد رکھنے والے جس پر پھر ایک عظیم الشان عمارت تعمیر ہوئی۔ اچھا، تو آئیے اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ارطغرل غازی جن کا ذکر ذرائع میں ہے، بنیادی طور پر تھے کون؟ انہیں ایک ترک سردار کہا جاتا ہے۔ کیا یہ شناخت کافی ہے ان کو سمجھنے کے لیے؟ ترک سردار کہنا، دیکھیں، ایک ابتدائی تعارف تو ہے، ضرور ہے، لیکن جو معلومات ہے وہ ہمیں اس سے آگے دیکھنے کو کہتی ہیں۔ کیسے؟ وہ یقیناً ایک قبیلے کے رہنما تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں قبائلی وفاداریاں، طاقت کا توازن، وہ تو روز بدلتا تھا۔ جی ہاں، وہ دور ہی ایسا تھا۔ عثمان اول کے والد ہونا ایک اہم پہلو ہے، مگر یہ واضح ہوتا ہے کہ سلطنت کے ابتدائی مراحل میں ارطغرل کا ذاتی کردار وہ فیصلہ کن تھا۔ اچھا۔ وہ صرف پس منظر کی شخصیت نہیں تھے، بلکہ وہ فعال طور پر وہ زمین تیار کر رہے تھے، وہ سیاسی اور عسکری حالات بنا رہے تھے جن پر عثمان اول نے پھر سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ بات واقعی دلچسپ ہے کہ کس طرح ایک نسل کے اقدامات، خاص طور پر ایک رہنما کے آنے والی نسل کے لیے صرف وراثت نہیں چھوڑتے، بلکہ ایک پورا آپ کہہ لیں پلیٹ فارم تیار کر دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ جو وفاداری اور بہادری کا ذکر ہے مواد میں، لگتا ہے یہ صرف ذاتی خوبیاں نہیں تھیں، بلکہ شاید ایک حکمت عملی کا حصہ بھی تھیں، جس کے بڑے دور رس نتائج نکلے۔ یقیناً، یہ صرف خون کا رشتہ یا خاندانی تعلق نہیں تھا، یہ اقدار کی منتقلی تھی، قیادت کے اصولوں کی، اور شاید سب سے اہم ایک ویژن کی۔ ویژن کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے ارطغرل نے جو جدوجہد کی، جو اتحاد بنائے، جن مشکلات کا سامنا کیا، اور خاص طور پر جو علاقے اور اثر و رسوخ حاصل کیا، وہ سب عثمان کے لیے ایک ٹھوس بنیاد، ایک نقطۂ آغاز بنے۔ اچھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی وفاداری اور بے مثال بہادری انہیں ایک عظیم رہنما بناتی ہے۔ یہ صرف تعریف نہیں، بلکہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ ان خصوصیات کے عملی نتائج تھے۔ اور یہ قیادت صرف ان کی ذات تک محدود نہیں تھی، ان کے خاندان، ان کے نسب نے بھی ان کی حیثیت اور مستقبل کی سلطنت کی تشکیل میں لگتا ہے اہم کردار ادا کیا۔